ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام تک گھر نہ پلٹے تو حضرت ابو طالب کو فکر دامن گیر ہوئی، کیونکہ ان حالات میں یہ اندیشہ تھا کہ قریش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں غائب نہ کر دیں یا قتل نہ کر ڈالیں۔ جہاں جہاں حضرت کے ملنے کا امکان تھا وہاں آپ نے ڈھونڈا، مگر کہیں پتہ نہ چل سکا۔ آپ نے تمام ہاشمی جوانوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم لوگ اپنی اپنی آستینوں میں تیز دھار والے خنجر چھپا کر سرداران قریش میں سے ایک ایک کے پہلو میں بیٹھ جاؤ اور ایک شخص ابو جہل کے پاس بیٹھ جائے۔ اگر یہ پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو تم لوگ ایک دم ان پر ٹوٹ پڑنا اور سب کو بے دریغ قتل کر دینا۔ ہاشمی جوانوں نے خنجر سنبھالے اور کفار ان قریش کے سرداروں کو اپنی زد میں لے لیا۔ جناب ابو طالب ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ کوہ صفا کی جانب سے زید بن حارثہ آتے دکھائی دیے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے میرے بھتیجے کو بھی کہیں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں انہیں کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ کوہ صفا کے دامن میں تشریف فرما ہیں۔ کہا انہیں بلا کر لے آؤ۔ خدا کی قسم جب تک میں اپنی آنکھوں سے انہیں زندہ و سلامت نہیں دیکھ سکوں گا گھر نہیں جاؤں گا۔ زید نے جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب کی پریشانی کا حال بتایا تو آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر چچا کے پاس آئے اور اپنی سلامتی کا انہیں یقین دلایا۔ دوسرے دن جناب ابو طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ہاشمی جوانوں کو لے کر سرداران قریش کی بزم میں پہنچے اور اپنے جوانوں سے فرمایا کہ کل تم لوگ جو چیز چھپائے ہوئے تھے اسے ان سرداروں کے سامنے ظاہر کر دو۔ سبھی نے اپنی اپنی آستینوں سے خنجر نکالے اور انہیں ہوا میں بلند کر دیا۔ کفار قریش نے پوچھا یہ خنجر کیسے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا کل دن بھر میرا بھتیجا غائب رہا، اندیشہ ہوا کہ تم لوگوں نے اسے کہیں قتل نہ کر دیا ہو، لہذا میں نے ان ہاشمی جوانوں کو تم پر مسلط کر دیا تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خبر سننا تو کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ ان تیز دھار خنجروں کو تم لوگ اچھی طرح دیکھ بھال لو۔ خدا کی قسم اگر میرے بھتیجے پر کوئی آنچ بھی آئی تو میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابو طالب کے یہ خونخوار تیور دیکھ کر کفار قریش میں بھگدڑ مچ گئی، ساری محفل تتر بتر ہو گئی۔ بھاگنے والوں میں ابو جہل سب سے آگے تھا۔